ऑलराइट जी, تو یہ منظر آپ نے دیکھا. امریکی صدر اب یہ ہے کہ ڈیزگنیٹ کہیں گے یا کیا کہیں گے، اس وقت تو ڈیزگنیٹ ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جنوری میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جنگیں شروع کرنے کے لیے نہیں، جنگیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اور امیگریشن کے حوالے سے بھی جو انہیں کہا جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں ضرور آئیں لیکن لیگلی آئیں، قانونی طریقے سے آئیں، غیر قانونی طریقے سے نہ آئیں. امریکہ کو محفوظ بنائیں گے، سرحدوں کو سیل کریں گے، ول میک امریکہ گریٹ اگین، یہ ایک موٹو ان کا تھا. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے اور جو ڈویژن رہا اس کو ہم یونیفائی کرنے کی، قوم کو یونیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جی بڑی بیسک انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں، جس کا اظہار آپ نے دیکھ لیا اسٹیج پہ انہوں نے کیا. وہ اوباما کی طرح آرٹیکولیٹ نہیں ہے، لفظوں کا چناؤ بھی وہ اس طرح نہیں کرتے جیسے اوباما یا ہم نے کمیلا ہیرس کی سپیچز میں دیکھا. مگر انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک سنہری دور کا آغاز ہوگا. 2-3 نام ہمارے سامنے آ گئے ہیں. رابرٹ کینیڈی کو انہوں نے ہیلتھ منسٹری دینے کے حوالے سے کہا ہے. ایلون مسک کیا کیبنٹ کا حصہ ہوں گے؟ آف کورس ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی اور اس سے ریلیٹڈ ہی کچھ امور دیکھیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے ان کے سیاسی مشیر بھی بن جائیں، نو بڈی نوز. اور ساتھ ہی 2-3 نام، اور جے ڈی وینس کی انہوں نے بڑی تعریف کی کہ وہ جہاں جہاں گئے، خاص طور پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ جہاں جہاں وہ گئے، خاص طور پہ جو ان کے مخالف چینلز ہیں وہاں پر انہوں نے جو مخالفین ہیں ان کو بھرپور جواب دیا، اور سی این این کا بھی حوالہ دیا، لاجواب کر دیا انہوں نے سب کو. اور حیران ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا دیر کیوں ہو رہی ہے وکٹری اسپیچ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی وہ 315 الیکٹرل ووٹس جو ہیں اس کی امید رکھے ہوئے ہیں. تو ابھی تو پکچر باقی ہے نا، تو ان کو آئی تھنک لگ رہا تھا کہ بڑی تیزی سے مزید نتائج آ جائیں گے، تو مجھے لگا تھوڑا سا ادھر وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن نتائج آ جائیں گے، سچویشن کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ جو بات ہے اب لگتا یہ ہے، ایک تو جنگ کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، لیٹس سی کہ وہ کس طریقے سے ان جنگوں کو ختم کرتے ہیں. وہ جنگوں کے حق میں نہیں ہے، جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو صرف ہم نے جو ایک اس میں سچویشن میں حصہ لیا تھا وہ آئیسس کے خلاف تھا، لیکن ہم جنگیں پسند نہیں کرتے. اب بھی ان کا موٹو یہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ کافی چینج ٹون تھی امیگرنٹس کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا عرب دنیا کا، عرب امریکنز کا بھی شکریہ ادا کیا، جو بھی امریکی شہری مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا، ایشین امریکنز کا شکریہ ادا کیا، یعنی کہ سب کا شکریہ ادا کیا جو ان کی کنٹریبیوشنز رہیں. اور پھر اپنی مشکلات کا تذکرہ بھی کیا اور کہا کہ امریکہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ اب نئی بلندیوں پر انہیں اس بات کا بھرپور اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکنز نے انہیں غیر معمولی طور پر مینڈیٹ دے دیا ہے، جس کا اظہار انہوں نے کیا کہ ہم نے سوئنگ ریاستوں میں بھی کامیابی حاصل کی. بڑی بات ہے کہ 7 میں سے 4 سوئنگ اسٹیٹس ان کے نام رہیں. اسی طریقے سے سینٹ میں بھی انہیں غیر معمولی برتری حاصل ہو گئی ہے، کامیابی ملی ہے. ہاؤس میں بھی وہ کامیاب ہو گئے، تو بڑے پاورفل ہوں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ چیکس ختم ہو جائیں کسی بھی لیڈر پر سے، کسی بھی گورنمنٹ پہ سے، تو پھر وہ لیڈر خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے. ماضی میں ایسی بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. اگر ہم دنیا بھر کے لیڈرز کی بات کریں، پاور کرپٹس اور ایبسولوٹ پاورز کرپٹ ایبسولوٹلی. تو یہ بڑا ایک کہتے ہیں نا محاورہ ہے جو کہا جاتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ دیکھتے ہیں جی آگے کیسے بڑھتے ہیں. 20 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھانا ہے بطور امریکی صدر کو. جب سے جی بطور جو امریکی صدر ہیں وہ اپنا کام شروع کریں گے وائٹ ہاؤس سے، انٹل دین کمیلا ہیرس جو ہیں وہ اس وقت انتظامیہ سنبھالے ہوئے ہیں. لیکن مجھے امید تھی کہ تھوڑا سا وہ ذکر اپنی مخالف کینڈیڈیٹ کا بھی کریں گے کہ آپ نے بڑی زبردست فائٹ کی، لیکن ان کی جانب سے تذکرہ نہیں کیا گیا. اور ان کو اب ظاہر ہے کہ دیکھتے یہ ہیں کہ کمیلا ہیرس کی جانب سے ویسے تو کنسیڈ کر لیا جاتا ہے، ماضی میں ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہے، لیکن ان کی جانب سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. لیکن اب ان کی شکست ہو چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کافی ایک دوسرے پر تنقید بھی انہوں نے کی اور کافی تنقید کا نشانہ بناتے رہے. تو ہو سکتا ہے کہ دے ورنٹ ویری کمفرٹیبل اس اعتبار سے کہ وہ ابھی آ کے بات کریں اس پر. لیکن اپنے ساتھ جتنے لوگ موجود تھے ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. اور چلیں جی کامنٹ کلوزنگ کامنٹس لے لیں پھر جہاں زیب سے. میرے خیال میں جہاں زیب صاحب سے ہمیں لینا چاہیے بیکاز ہی واز ود اس سنس لاسٹ نائٹ. اور ظاہر ہے کہ کل دن سے ابھی ان کی رات ہو گئی ہے. انہوں نے ہمیں ساری صورتحال سے وہاں سے اپڈیٹ کیا. جہاں زیب نے بڑے اچھے شوز بھی کیے اور بڑی اچھی انہوں نے گفتگو بھی کی. تو چلیں جی جہاں زیب بتائیے گا جی. جی 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 کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سم اپ کر دیں ساری سچویشن کو. دیکھیے یہ وکٹری جو تھی ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن سب یہ کہہ رہے تھے کہ کاملا جو ہے وہ ان کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اور یہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اتنی
آسانی سے یہ انتخاب جیت جائیں گے. انہوں نے بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری تو نہیں لیکن جیت گئے, بڑی آسانی کے ساتھ جیت گئے. اور صرف خود اپنی صدارت جیتی بلکہ ریپبلکن پارٹی کو سینٹ بھی جتوا دی, اور کانگریس بھی جو ہمارے نمائندگان جو ہاؤس ہے وہ بھی جیتنے جا رہا ہے, اور اس کا سہرا صرف ٹرمپ کو ہی جاتا ہے. اتنی مخالفت, اتنی کرمنل انویسٹیگیشن, اتنی عدالتوں کے اندر گھسیٹے جانے کے باوجود, قاتلانہ حملوں کے باوجود جو ہے ایک ونر کے طور پر سامنے آئے ہیں. لیکن اب بہرحال جو بھی ہوا, اب آگے جو امریکہ آنا ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہوگا. ابھی آپ نے ان کی جو وکٹری اسپیچ دیکھی ہے, میں پوری نہیں سن سکا تھا لیکن میں نے جو تھوڑا بہت سنا اس میں محسوس وہی بات ہو رہی ہے, وہی پرانا ڈونلڈ ٹرمپ, وہی ان کی اسی طرح کی گفتگو, اسی طرح کی بات چیت کہ انہوں نے جو کہا کہ میں محسوس ہوتا ہے کسی کی بات نہیں سننی, اور وہی جس طرح کی ان کی ایک پرسنالٹی ہے, ایک کائنڈ آف اے کنگ, اور وہ اب تو بالکل ہی بادشاہ ہیں, کیونکہ ہاؤس بھی کنٹرول میں ہوگا, سینٹ بھی کنٹرول میں ہوگی, وائٹ ہاؤس بھی کنٹرول ہوگا, اور ایک بڑے ہی کہا جائے ایک میرے خیال سے کافی خونخوار قسم کے ثابت ہوں گے پریزیڈنٹ اپنے مخالفین کے لیے, کیونکہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں لوگوں کو وہ یہ پوری کریں گے. اور یہ صرف اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ کیبنٹ میں نہیں ہوگی, امریکی محکمہ انصاف یا اور جو جہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم تقسیم کی طرف نہیں جائیں گے, ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے, یونیفائی کریں گے, یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اس سے کیا ہم نتیجہ یہ وائٹ ہاؤس میں تو 4 بندے اکٹھے ہی رکھ کر سکتے, یہ قوم کہاں سے اکٹھی کریں گے. یہ بیانات ہیں ان کے, صرف آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے امریکہ کے اندر, اور جو ایک امریکہ کی اقدار ہیں, امریکہ کی جو جمہوری اقدار ہیں, امریکہ میں جو ایک آزادی ہے وہ تھوڑا سا اب اس کو زیادہ, انہوں نے پہلے بھی سلب کرنے کی کوشش کی تھی اس کو, اور اس مرتبہ زیادہ طریقے سے کریں گے. اور یہ باتیں تو کر چکے ہیں ان کے مخالفین بھی کہ اب جو یہ فلم کا جو دوسرا پارٹ آ رہا ہے براک اوباما کے الفاظ سے, کہ جو پہلی مووی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ بہت خوفناک تھی, لیکن اب جو اس کا سیکول آئے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. اور میں ان کی اس بیان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے جو نہیں کر سکے تھے اپنی پرانی صدارت کے مدت میں, وہ تمام کام کریں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے اب کافی لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوں گے, اور صرف ان کی سیاسی کابینہ اس کے لیے نہیں بلکہ جو امریکی ادارے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. خاص طور پر امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کافی جو ہے تبدیل لے کے آئی تھی بائیڈن انتظامیہ, اس کے ساتھ امریکی محکمہ انصاف ہے, اس کے بعد پھر ایف بی آئی, CIA, پینٹاگان, سب یقینی طور پر میرے خیال سے سر پکڑ کر بیٹھتے ہوں گے کیا کیا جائے.